اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل کر۔ دیکھو ایک گاڑی گھسیٹنی، اس میں رسا باندھا ہے، 1000 آدمی یکے بعد دیگرے آ کر رسا پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کریں، وہ گاڑی نہیں ہٹے گی، سرکے گی نہیں۔ کہ 1000 آدمیوں نے یکے بعد دیگرے رسا پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، بیکار کوشش۔ یہ 1000 ایک ساتھ ہاتھ لگاؤ اور سارے مل کر اب کھینچو، دیکھو فوراً گاڑی سرکے۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب ایک ساتھ مل کر۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا مشن، اللہ کا کاز، اللہ کے دین کو چار دانگ عالم پھیلانے کی محنتیں، کوششیں سب مل کر کرو۔ یہ مثبت پہلو سے حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوط پکڑو تم اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو نہیں، اللہ کی رسی کو۔ اللہ کا دین تو اللہ کی گاڑی ہے، اس گاڑی کو کھینچنا ہے، اس کھینچنے کے لیے جو رسی ہے اس رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی ایک تو کیا حکم آیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کفر و شرک سے بچ گئے، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، یعنی دوسرے درجے کا جو تقویٰ ہے اس پر پڑ جاؤ، کرنے کے سارے کام کرو، بچنے کے کاموں سے بچو۔ پھر اب آگے اللہ کا دین کی گاڑی کھینچو، اللہ کے دین کو آگے بڑھاؤ، چار دانگ عالم میں پہنچاؤ، ہر بندے تک اسلام کی دعوت پہنچاؤ۔ یہ اسلام تمہارے گھر کی امانت نہیں ہے، یہ تو پوری انسانیت کی ایک متاع ہے، اس متاع کو ہر انسان تک پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، آج بھی دنیا میں کروڑوں انسان ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک ریلیجن ہے، ایک دھرم ہے، ایک مذہب ہے، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے۔ اگر ان کو جنوا دیا جائے کہ اسلام اس دعوت کا نام ہے، اسلام اس بلیف کا نام ہے، اسلام ان عقیدوں کا نام ہے، تو آج بھی کروڑوں سعید روحیں اسلام کے دامن میں پناہ لے سکتی ہیں، مگر بیچاروں کو کوئی دین کی دعوت پہنچائے تو جیسا پہنچا دین کی دعوت پہنچانے کا کام ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو رہا، ملت نہیں کر رہی۔ یہ کام دیا ہے کہ جب تم ایمان لے آئے اور ایمان اسلام کے سامنے سر افگندہ ہو گئے، دین پر عمل کرنے لگے، تو اب سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور اسلام کی گاڑی کھینچو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس یہ پازیٹو حکم ہے، مثبت پہلو سے حکم ہے۔ پھر کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، بٹ مت جاؤ، تقسیم مت ہو جاؤ۔ میں نے مثال دی کہ 1000 آدمی اگر 2-4 نے رسی پکڑ کے کھینچا، نہیں سر کی گاڑی، اٹھ کے چلے گئے، پھر 2-4 آئے، انہوں نے رسی پکڑ کر کھینچی، نہیں سر کی گاڑی، وہ چلے گئے۔ ایسے جدا جدا ہو کر آ کر اگر اسلام کی گاڑی کو کھینچنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں 150 کروڑ مسلمان ہیں، ان 150 کروڑ مسلمانوں سے بھی اسلام کی گاڑی سرکے گی نہیں۔ کیوں؟ سب نے الگ الگ محنتیں کی، الگ الگ گاڑی کھینچنے کی کوشش کی، 5 نے 10 نے 5 نے 10 نے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ارے سب مل کر کے ایک ساتھ رسی میں ہاتھ لگاؤ، ڈیوائیڈ مت ہو جاؤ، تقسیم مت ہو جاؤ۔ اگر تقسیم ہو جاؤ گے تو کام نہیں چلے گا۔ تو اب یہ جو وَلَا تَفَرَّقُوا ہے، اس کو آپ پیچھے سے ملا کر دیکھیے، وَلَا تَفَرَّقُوا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے کاز کو، اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ساری امت کو، ملت کو ایک ساتھ محنت کرنی ہے، تو دین آگے بڑھے گا، دوسروں تک پہنچے گا۔ آج بھی الحمدللہ بہت سی تنظیمیں، بہت سے ادارے، بہت سے انجمنیں ہیں، اور وہ غیر مسلموں تک دین پہنچانے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن یکا دکا محنت سے کیا ہوتا ہے؟ سارے اٹھ کھڑے ہو، جس کے دکان میں ملازم ہے اس کو سمجھاؤ، جس کے کھیت میں ملازم ہے اسے سمجھاؤ، محفل میں، نادی میں، انجمن میں بیٹھے ہو وہاں سمجھاؤ، جو پارٹی ہے فرینڈز کی پارٹی وہاں سمجھاؤ۔ یہ ساری ملت اگر یہ کام شروع کر دے ایک ساتھ تو دیکھو کتنا انقلاب آ جاتا ہے۔ مگر سب مل کر اکٹھا ہو کر کام کریں گے، ہر ایک اپنے حصے کا کام کرے گا تو انقلاب آئے گا۔ کوئی اکا دکا کوئی کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے۔ تو
تو ولا تفرقوا کا اس جگہ پر یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا یہ مثبت حکم ہے، اور ولا تفرقوا یہ منفی حکم ہے، نیگیٹو حکم دیا ہے۔ اور دونوں حکموں کا ایک مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی گاڑی سب مل کر ایک ساتھ کھینچو، الگ الگ ڈیوائیڈ ہو کر مت کھینچو، ڈیوائیڈ ہو کر کھینچو گے گاڑی سرکے گی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپس کی کیسی بھی دشمنیاں ہوں تو بھول جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ دشمنیاں انسانوں میں ہوتی ہیں، یہ جنت نہیں، یہ دنیا ہے۔ جنت میں اللہ پاک دلوں کا میل نکال دیں گے، اخواناً علی سرور متقابلین، سب جنتی بھائی بھائی ہوں گے، چارپائیوں پر مسیریوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، دلوں کے اندر جو میل ہے جنت میں نکال دیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو یہ دنیا ہے، یہاں دنیا میں تو میل، دلوں میں میل پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی، لیکن اگر یہ میل لیے بیٹھے رہو گے تو دین کی گاڑی سرکے گی نہیں۔ سب ایک ساتھ مل کر دین کی گاڑی کھینچنے کے لیے ضروری ہے کہ اختلافات بھول جاؤ۔ فرمایا ولا تفرقوا، آپس میں ڈیوائیڈ مت ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا یاد کرو تم آپس میں دشمن تھے، مدینہ کے انصار جن کی مدد پر، ہیلپ پر اسلام کا پودا جمع ہے اور تناور درخت بنا ہے اور اس پر پھل آئے ہیں اور ساری دنیا نے اس پھل کو کھایا ہے۔ وہ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج دشمن تھے اور ان کے درمیان میں 100 سال سے جنگیں جاری تھی۔ دیکھو 100 سال سے جنگ جاری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر صبح اور ہر شام کو لڑائی ہو رہی ہے، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ 100 سال سے لڑائی کا مطلب کہ یہ دو قبیلے لڑے تو ایک ہارے گا ایک جیتے گا، لڑائی ختم۔ ایک ہارا ایک جیتا تو لڑائی ختم ہے۔ اب وہ جو ہارا ہے وہ اپنی طاقت جمع کرے گا، 5 سال میں 10 سال میں جب وہ طاقتور ہو جائے گا تو پھر لوہا لیں گے، پھر جنگ ہوگی، پھر ایک ہارے گا ایک جیتے گا تو جنگ بند۔ مگر جو ہارا ہے چین سے نہیں بیٹھے گا، وہ اپنی طاقت جمع کرے گا اور جمع کر کے پھر جب وہ طاقتور ہو جائے گا تو پھر دشمن پر حملہ کرے گا۔ 100 سال تک جنگ جاری رہنے کا یہ مطلب ہے۔ اسلام آیا، اسلام نے دونوں قبیلوں کو ملا کر شیر و شکر کر دیا۔ شیر کے معنی دودھ اور شکر کے معنی ہیں شوگر، چینی۔ پیالے میں کٹورے میں دودھ لے کر اس میں چینی 2 چمچہ ڈال کر ہلا دو، کہاں ہے چینی؟ ایک ہو گئے، دودھ اور چینی ایک ہو گئے۔ اس کو محاورے میں کہتے ہیں شیر و شکر ہو جانا۔ تو دونوں قبیلے شیر و شکر ہو گئے، دو ہی رہی نہیں۔ انصار یہ قبیلہ بھی یہ قبیلہ بھی سب ایک ہو گئے، انصار۔ تو کہا تم سوچو، یاد کرو چند دن پہلے تم دشمن تھے آپس میں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً، پھر اللہ نے اسلام کی برکت سے تمہیں ایک کر دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اتنے گہرے اختلاف، جس اختلاف کے پیچھے 100 سالہ لڑائیاں ہوں، انسان چاہیں تو سب بھول سکتے ہیں، مگر چاہیں تو بھول سکتے ہیں، نہ چاہیں تو پرانے گڑے مردے بھی اکھاڑیں گے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ ہے کہ خاندان میں سب مل جل کر رہتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ جہاں کسی کی شادی کی تاریخ طے ہوئی کہ اب وہ پرانے جھگڑے یاد آتے ہیں، اور ٹھیک جس دن ولیمہ ہوگا اس دن کچھ لوگ روٹھ کر بیٹھ جائیں گے کہ تم نے 7 سال پہلے یہ ہمارے سامنے چھینک لی تھی، کیوں چھینک لی تھی؟ ہمارے سامنے چھینکے تھے تم، کیوں چھینکے تھے ہمارے منہ پر؟ بس وہ جھگڑا آ گیا، کھانا پک گیا ہے، کھانے والے نہیں آ رہے۔ تو جھگڑے میرے بھائیوں جب پیدا کرنے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہوتی اور جھگڑے کھڑے کر دیے جاتے، اور جھگڑے جب ختم کرنے ہوں تو 1 سیکنڈ میں جھگڑے ختم۔ پرانی باتیں بھی بھول گئے، پرانی باتیں بھی بھول گئے، دونوں اسلام کے احکام پر آ گئے تو اوس و خزرج ایک ہو گئے، جھگڑے سارے ختم ہو گئے۔ تو کہا جھگڑے ختم کرو، اپنا حال یاد کرو،
جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اوس و خزرج، اور اللہ کے انعام سے، اللہ کی نعمت سے تم ایک ہو کر انصار بن گئے، تو جھگڑے ختم کرو۔ یہ ولا تفرقو کی مثال ہے۔ میں نے کہا تھا کہ سیاق دیکھنا پڑتا ہے، سباق دیکھنا پڑتا ہے، پہلے کیا مضمون آیا ہے، پیچھے کیا مضمون آیا ہے، بیچ میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر کے کوئی مضمون نہیں بنتا۔ یہ پیچھے یہ مضمون آیا ہے، معلوم ہوا کہ ولا تفرقو یہ دنیا کے جھگڑے ہیں، یہ دنیا کے جھگڑے ہیں، جس کو قرآن نے کہا کہ ان جھگڑوں میں مت پڑو دنیا کے، اسلام کے کاز کے لیے۔ تو میں آیت کریمہ کو سمجھا رہا ہوں، اس قاعدہ ذہن میں رکھو، کسی بھی ٹکڑے کو آپ دائیں طرف سے بائیں طرف سے کاٹ کر بیچ میں سے ٹکڑا لے لیں گے تو جو چاہے مطلب بیان کر دو، لیکن سیاق و سباق سے جوڑو گے تو اس میں جوڑ میں جو مطلب بیان ہوگا وہی مطلب ہے۔ تو ولا تفرقو کے معنی ہیں دنیا کے جھگڑے مت کرو، دنیا کے جھگڑوں سے بھول جاؤ، ایک ہو جاؤ، ملت کے کاز کے لیے متحد ہو جاؤ، اسلام کی گاڑی کو سب مل کر کھینچو۔ کیوں کیا فائدہ، کیوں جھگڑے سارے بھول جائیں؟ کا جھگڑے اس لیے بھول جائیں، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ انصار سے کہا گیا تم کہاں تھے؟ جہنم کے کھڈے کے کنارے پر کھڑے تھے، بس جہنم میں گرنے ہی کو والے تھے، بس موت آئی اور جہنم میں اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ تم دونوں اپنے اختلافات بھول کر کے ایک ہوئے، انصار بنے، سب نے مل کر کے اسلام کو رسی مضبوط پکڑی، آقائے دو جہاں کو مکے سے دعوت دے کر مدینہ لائے، اور اسلام کا درخت تناور درخت بن گیا، اس کے پھل تم نے کھائے۔ آج تمہارے جیسے بے حساب لوگ دنیا میں ہیں، وہ جہنم کے کھڈوں کے کنارے پر کھڑے ہیں، بس مرے اور جہنم میں پہنچے۔ تو تم اپنا اللہ کا دین جو دین رحمت ہے اس دین کو ان تک پہنچاؤ تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں، جہنم کے کھڈے میں نہ گریں۔ یہ مضمون اب آیا کہ ہمیں اپنے اختلافات کیوں بلانے ہیں؟ اسلام کے کاز کے لیے۔ کیوں اسلام کے کاز کے لیے؟ کیوں اسلام کے کاز کے لیے؟ دنیا، 2/3 دنیا، آج دنیا میں جتنے انسان ہیں اس میں سے 1/3 انسان مسلمان ہیں، 2/3 انسان نن مسلم ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ سب جہنم کے کھڈے کے کنارے پر کھڑے ہیں، بس مرے اور جہنم میں گرے۔ تو تم اسلام کا دعوت لے کر آگے بڑھو تاکہ ان کو جہنم سے بچا لو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ فرماتے ہیں دیکھو اللہ مضامین کتنے شاندار طریقے پر بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں راہ راست ملے۔ جو قرآن کہتا ہے وہ راستے پر تم پڑھو۔ یہ میں نے 2 آیتوں کا ترجمہ کیا، ان 2 آیتوں میں کیا پیغام ہے وہ سمجھایا۔ ہمارے مولانا محمود صاحب نے ابھی اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، آپ حضرات تو شاید سمجھو، میں نہیں سمجھا، کہ کوئی اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت اہم کام جو ہونا چاہیے تھا وہ اختلافات کی نظر ہو گیا۔ میرے بھائیوں اختلافات ضرور کرو، لڑو، مگر دین کے نام پر مت لڑو، دین کے کاز کے لیے مت لڑو۔ جب دین کا کاز آئے تو فوراً سب پورانے جھگڑے ختم کر کے متحد ہو جاؤ۔ اسلام کا نفع ہوگا تو ہر مسلمان کا نفع ہوگا، اور اگر اسلام کا نقصان ہو گیا تو ہر مسلمان کا نقصان۔ یہ جو کچھ لوگ ہیں، میں نام لے لوں، مجھے بتلایا ہے ذاکر نائک کے لوگ، یہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ 4 اماموں کی تقلید چھوڑو، قرآن کا حکم ہے ولا تفرقو، ڈیوائیڈ مت ہو جاؤ، تقسیم مت ہو، ایک ہو جاؤ۔ یہ کیسے ہو جائیں؟ ایک ہونے کا یہ ہے کہ 4 اماموں کو چھوڑو، ہمارا راستہ پکڑو، سب ایک ہو گئے، یہی تو ایک ہونے کا راستہ ہے، اور کیا ہے؟ لہذا میرے بھائیوں اب سمجھو، ابھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ امت میں جو
ڈیوائیڈیشن ہوا، تقسیم ہوئی ہے، تو 73 فرقے بنیں گے. ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ برحق ہے. دین حق پر صرف ایک فرقہ ہے، اور بقیہ جو 72 فرقے ہیں وہ گمراہ ہیں عقیدوں کی خرابی کی وجہ سے، عمل نہیں. عمل کا اختلاف تو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. کچھ صحابہ زور سے آمین کہتے تھے، کچھ صحابہ آہستہ آمین کہتے تھے، کچھ صحابہ رفع یدین کرتے تھے، اکثر صحابہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. بعض صحابہ آمین بسم اللہ زور سے پڑھتے تھے، بعض صحابہ آہستہ پڑھتے تھے. کچھ اکثر صحابہ 3 رکعت ایک سلام سے وطر پڑھتے تھے، 2-3 صحابہ ایک رکعت الگ وطر پڑھتے. یہ صحابہ میں عمل کا تو اختلاف تھا، مگر صحابہ سارے آسمان کے تارے تھے. یہ جو عمل کا اختلاف ہے، اس اختلاف سے گمراہی نہیں آتی. اصل اختلاف عقائد کا اختلاف ہے. عقائد میں اختلاف ہوا تو جو اہل السنہ والجماعہ کے عقائد پر ہے وہ برحق ہے، باقی سب گمراہ ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اسی حدیث میں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا عقیدوں کے صحیح ہونے کی وجہ سے، اور باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے عقیدوں کی خرابی کی وجہ سے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ دیکھو صحابہ نے یہ پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ وہ 72 فرقے جو گمراہ ہوں گے عقیدوں کی خرابی سے وہ کون سے ہیں. ارے ہوں گے، وہ ہمیں لے کر کیا کرنا ہے؟ گمراہ فرقوں کو جان کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ایک فرقہ جو راہ راست پر ہوگا، جس کے عقیدے صحیح ہوں گے اور وہ عقیدوں کی صحیح ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس میں شامل کریں. اس فرقے ناجیہ جو صحیح راستے صحیح عقیدے ہیں، ہم وہ عقیدے اپنا ہیں تو ہم اس فرقے میں شامل ہو کر جنت میں جائیں. اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ وہ ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. حضور کا طریقہ سنت کہلاتا ہے، حضور کا طریقہ حضور کی سنت ہے. اور صحابہ جس طریقے پر ہوں گے، سارے صحابہ جس طریقے پر ہیں وہ اجماع امت ہے، جماعت صحابہ کا فیصلہ ہے. لہذا نام اس میں سے نکلا اہل السنہ والجماعہ، وہ لوگ جو سنت طریقے پر ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، اور جماعت صحابہ یعنی اجماع امت پر ہیں، جس کو اجماع امت کو حجت مانتے ہیں، بس وہی. تو اس حدیث میں سے یہ نام لیا گیا ہے اہل السنہ والجماعہ، حضور کے طریقے کے ماننے والے اور امت کے اجماع کو ماننے والے، بس وہ اہل حق ہیں. اب اس کو پھر پیچھے سے لے کر چلو. میرے بھائیوں، دین کی پہلی اساس مانے بنیاد، دین کی پہلی بنیاد قرآن کریم میں. قرآن کریم کو سب حجت مانتے ہیں. اس کے بعد دین کی دوسری اساس حدیثیں ہیں. مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جو حدیثوں کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. ارے بھائی قرآن کو تو سارے مسلمان مانتے ہیں، تم اکیلے اہل قرآن کیوں ہو گئے؟ یہ جو فرقہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن سے نیچے کوئی چیز نہیں مانتے حجت، نہ حدیثوں کو مانے، نہ اجماع کو مانے، نہ قیاس کو مانے، کوئی چیز نہیں مانتے، یہ فرقہ اہل القرآن مسلمان نہیں ہے. فتاوی رحیمیہ، گجرات کے بہت بڑے مفتی حضرت مفتی لاجپوری صاحب کا فتاوی رحیمیہ ہے. اس فتاوی رحیمیہ میں یہ فتویٰ ہے کہ جو فرقہ صرف قرآن کو حجت مانتا ہے، حدیثوں کو حجت نہیں مانتا ہے، وہ فرقہ کافر ہے. یعنی جیسے
قادیانی کافر ہیں، خوجہ کافر ہیں، باطنیہ کافر ہیں۔ اسی طریقے پر جو اہل قرآن ہیں، جو قرآن سے آگے حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ اور میں نے حوالہ دیا کہ فتاوی رحیمیہ میں یہ فتویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، جو مسلمان ہی نہیں رہا عقائد کی خرابی سے، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ پھر آگے بڑھے، ایک جماعت نے کہا قرآن کے بعد حدیثیں حجت ہیں، اور انہوں نے اپنا نام رکھا اہل الحدیث، وہ تھے اہل القرآن، انہوں نے اپنا نام رکھا اہل الحدیث، یعنی ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے بعد حدیثوں کو حجت مانتے ہیں۔ 4 اماموں کے ماننے والوں نے کہا اہل الحدیث نہیں، ہم اہل السنہ ہیں، ہم نے اپنا نام رکھا اہل السنہ۔ حدیث اور سنت میں 99% تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر 1% فرق ہے۔ جہاں 1% فرق ہے وہاں حجت کیا؟ حدیث حجت یا قرآن حجت یا سنت حجت؟ یہ فرقہ جو اہل الحدیث کہتا ہے حدیث حجت، اہل السنہ نے کہا حدیث حجت نہیں، سنت حجت۔ اور حدیث اور سنت میں 99% تو ایک ہے، 1% فرق پڑتا ہے۔ وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک حدیث ہے، مگر وہ حدیث حضور کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے حضور کے نکاح میں 9 بیویاں ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں، مگر یہ حکم حضور کے ساتھ خاص ہے۔ امت کے لیے سورہ نساء کے شروع میں حکم ہے 4 بیویوں سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ جو اہل الحدیث فرقہ ہے وہ کہتا ہے کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ حدیث ہے، حضور کے نکاح میں 9 بیویاں جمع ہو سکتی تھی، جمع ہوئی تھی، تو ہمارے نکاح میں 9 اور 18 کیوں نہیں ہو سکتی؟ چنانچہ ان اہل حدیث کے یہاں 4 بیویوں کی کوئی تخصیص نہیں، جتنی چاہو بیویاں ایک ساتھ جمع کرو۔ اور کوئی حوالہ ڈھونڈنا چاہے تو میں حوالہ بھی دے دوں۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے غیر مقلد عالم ہوئے ہیں، اہل حدیث عالم ہوئے ہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کے لڑکے ہیں نواب نور الحسن خان۔ ان کی ایک کتاب ہے عرف الجادی، زعفران کی خوشبو۔ یہ کتاب فقہ ظاہری میں ہے، ان اہل حدیث غیر مقلدین کی فقہ ہے۔ اس میں کتاب النکاح میں یہ مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی تعین تحدید نہیں ہے، ایک وقت میں جتنی چاہو بیویاں کر سکتے۔ وہ غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے صاف لکھا ہے۔ ان سے سوال پیدا ہوا کہ حضور کے نکاح میں جو 4 سے زیادہ بیویاں جمع ہوئی تھی وہ تو حضور کی خصوصیت تھی۔ وہ کہتے ہیں کیا دلیل ہے خصوصیت؟ وہ کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں، کیا دلیل ہے خصوصیت کی؟ اور جب حضور کا فعل ہے تو حدیث ہوئی۔ اور ان کو اگر کہو کہ سورہ احزاب میں ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے، مومنین کے لیے حکم نہیں، تو وہ آئیں شائیں کریں گے۔ ماننا نہیں ہے آنگن ٹیڑھا، جب ناچنا نہ ہو تو آنگن ٹیڑھا، طرح طرح کی تعویلیں کر کے کچھ کا کچھ کرے گا۔ ان سے کہا کہ اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے، یونٹی ہے کہ 4 سے بیویاں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہاں یونٹی ہے؟ اجماع امت کہاں ہے؟ ہمارا اختلاف ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارا اختلاف ہے۔ ارے تو کس کھیت کا بتوا ہے؟ تیرے اختلاف کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قاعدہ یاد رکھو، اجماع امت میں گمراہ فرقوں کا اختلاف معتبر نہیں ہے۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کا کوئی اختلاف معتبر نہیں۔ اگر گمراہ فرقوں کا اختلاف اعتبار کرنے لگو گے تو صدیق اکبر کی خلافت بھی اجماعی نہیں رہے گی، فاروق اعظم کی خلافت بھی اجماعی نہیں رہے گی، عثمان غنی کی بھی خلافت اجماعی نہیں رہے گی، کیونکہ شیعہ اختلاف کر رہے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں، اور یہ 3 خلیفاؤں کی خلافت صحیح نہیں ہے، تو شیعوں نے اختلاف کیا، اجماع ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو، یوں اجماع ختم نہیں ہوتا ہے۔ گمراہ فرقوں کا اختلاف اجماع پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ جو اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو غیر مقلدین کہلاتے ہیں، یہ گمراہ فرقہ ہے۔ وہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں،
تو نواب نور الحسن صاحب کہتے ہیں کہ اجماعی مسئلہ کہاں، ہمارا اختلاف۔ یہ میں نے مسئلہ بتایا، یہ میں نے حوالہ دیا کہ ان کا یہ مذہب ہے، کیوں؟ وہ اہل حدیث ہیں، حضور کا عمل آیا تو حدیث۔ چار ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہیں جو سنت بھی ہیں وہی حجت ہیں، اور جو حدیثیں منسوخ ہیں، جو حدیثیں حضور کے ساتھ خاص ہیں، اور جو کام حضور نے کسی ضرورت اور مصلحت سے کیے ہیں، یہ تین قسم کی روایتیں حدیثیں ہیں، سنت نہیں۔ تو دیکھو پہلے اختلاف یہاں ہو گیا، ایک تو ایک حدیث حجت یا سنت حجت، دوسرا ایک آگے جو اجماع امت آئے گا وہ حجت ہے یا نہیں ہے۔ یہ بنیادی پرنسپلز ہیں جس پر عقیدوں کی صحت کا مدار ہے۔ تو یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، جن کو آپ لوگ غیر مقلدین کہتے ہیں، یہ غیر مقلد نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ ان کا بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا ایک سوچنے کا انداز ہے، ان کی اپنی ایک فقہ ہے۔ جیسے ان شیعوں کی فقہ جعفری ایک مستقل فقہ ہے، اسی طرح سے ان کی فقہ ظاہری ایک مستقل فقہ ہے۔ اور ہم چار ائمہ کے ماننے والے تو جب ضرورت پڑتی ہے فقہ حنفی میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو فقہ شافعی میں سے لے لیتے ہیں، فقہ شافعی میں مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے لے لیتے ہیں۔ میں دنیا میں ساری دنیا میں سفر کرتا ہوں تو شوافی بھی مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، مالکیہ بھی مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، میں ان کے ہی مسئلے بتاتا ہوں۔ لیکن یہ غیر مقلدین کبھی چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، یہ غیر مقلدین کبھی کسی حنفی مفتی سے، شافعی مفتی سے، حنبلی مفتی سے، مالکی مفتی سے فتویٰ پوچھ نہیں سکتے۔ وہ تو اپنے خول میں ہی رہیں گے، اپنے سرکل سے باہر نہیں رہیں گے۔ ان کے اصحاب ظواہر میں سے، غیر مقلدین میں سے کوئی عالم ملے گا، اسی سے مسئلہ پوچھیں گے، تو ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ پھر ان کو غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ برعکس نام نہند زنگی کافور، کبھی کبھی الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، نام الٹے رکھے جاتے ہیں۔ دیکھو چلتی کا نام گاڑی، یعنی زمین میں گاڑی، ارے بیچاری سر پر دوڑ رہی ہے، ارے کیا گئی تو گاڑی گئی، ارے گاڑی کہاں گئی؟ گاڑی تو زمین میں گاڑنے کا نام ہے۔ چلتی کا نام گاڑی، اور رنگی کا نام نارنگی، بڑا شاندار پھل، بھئی کیا نام ہے؟ کیا پھل؟ نارنگی، ارے نارنگی کا تو رنگی ہے، تو رنگی کا نام نارنگی ہے۔ اور پائے کا نام کھویا، پائے کا نام کھویا۔ دودھ کا جب حلوہ بناتے ہیں دودھ پھاڑ کر تو کیا کہتے ہیں؟ کھویا، ارے کھویا کہاں پایا؟ تو پائے کا نام کھویا۔ اور جو پائے ہیں گائے بھینس بکری کے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ کیا نام کے پائے پکائے ہیں، ارے پائے کہاں پکائے ہیں؟ ستیہ ناش تو کاٹ کے کر دیے۔ حبشی، بھئی تیرا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام کافور، ارے تو کالا توا ہے، کافور کب سے بن گیا؟ تو کبھی کبھی ایسا زبانوں میں ہوتا ہے، ان کو جو غیر مقلد کہتے ہیں بھئی ایسا ہی یہ نام ان کا رکھ دیا گیا ہے۔ غیر مقلد کا مطلب یہ ہے کہ وہ چار ائمہ کی تقلید نہیں کرتے۔ غیر مقلد کا یہ مطلب ہے کہ جو چار ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، ان کا اپنا مسلک ہے اور اپنے مسلک ہی کے خول میں رہتے ہیں، لہذا یہ غیر مقلد نہیں ہیں۔ دیکھو یہ ہمارے ذاکر نائب صاحب، یہ پہلے غیر مقلد تھے، پھر انہوں نے ترقی کی اور غیر مقلدین کے باوا بنے، اور اب غیر مقلدین بھی تنگ ہیں، ان سے پریشان ہیں۔ پچھلے سال جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں غلط فہمی کی وجہ سے امام حرم بھی آئے تھے اور غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے بھی کچھ حضرات آئے تھے، اس کانفرنس میں شرکت کے لیے انہوں نے گھما پھرا کر مجھے بھی دعوت دی تھی، مولانا ارشد مدنی کو بھی دعوت دی تھی، مگر ان کی ہمت ڈائریکٹ مجھے دعوت دینے کی نہیں ہوئی۔ ان کی آفس میں جو آفس بیریئر ہیں
وہ دارالعلوم کے فضلا ہیں، وہ کیوں اس آفس میں ہیں؟ پیٹ کے لیے، بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں اس لیے، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ تو ان کو ذاکر نائب صاحب نے ہمارے دارالعلوم کے ایک فاضل کو جو آفس بیریئر تھا اس کو تیار کیا۔ اس نے بولٹن میں ایک مولوی موسیٰ قاسمی ہیں، ان کو فون کیا، انہوں میرے دوستوں میں سے ہیں، میں نے بولٹن میں کئی رمضان گزارے اور ان کو تیار کیا کہ وہ مجھے ہموار کریں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ کئی دن ہوئے ان کا فون نہیں آیا، تو وہ جو آفس میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ملازم ہے اس نے مجھے فون کیا کہ مولانا موسیٰ صاحب کا فون آپ کے پاس آیا تھا؟ میں نے کہا میرے پاس نہیں آیا، اور وہاں تک نہیں آیا۔ چند دن کے بعد میں مولانا موسیٰ صاحب کا فون آیا، انہوں نے یہ کہا کہ ذاکر نائب صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تو ان کی کانفرنس میں شرکت کرے۔ میں نے کہا میرا کیا تک ہے ان کی کانفرنس میں شرکت کرنے کا؟ وہ غیر مقلد ہے، میں حنفی ہوں، میرا کیا تک ہے ان کے یہاں شرکت کرنے کا؟ انہوں نے کہا وہ غیر مقلد نہیں ہے، وہ تو پکے حنفی ہیں۔ وہ مولانا موسیٰ صاحب نے کہا کہ وہ غیر مقلد نہیں ہے، پورے پکے حنفی ہیں۔ تو میں نے 10 مسئلے ذکر کیے کہ ذاکر نائک صاحب یہ مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ کون سے فقہ حنفی کے مسئلے ہیں؟ کم سے کم 50 مسئلے مجھے اس وقت یاد ہیں جو فقہ حنفی کے خلاف وہ کرتے ہیں۔ تو میں نے مثال دی مولانا موسیٰ صاحب کو کہ یہ مسئلے ذاکر نائک صاحب کے ہیں، یہ کہاں فقہ حنفی کے مسئلے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پکے حنفی ہیں؟ تو انہوں نے فون رکھ دیا اور پھر مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ ایسے ہمارے دارالعلوم کے بڑے استاد ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی زیدہ مجدوم، ان کو بھی کسی اور ذریعے سے انہوں نے دعوت دی، اور مولانا ارشد مدنی نے مجھ سے خود کہا کہ مجھے بھی انہوں نے پھانسنے کی کوشش کی، مگر میں جانتا تھا تو میں نے انکار کر دیا۔ یہ میں کیا بات بتاتا ہوں کہ ہمارے کچھ اکابر اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے اور ہمارے دوست اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیوبند کے آدمی ہیں کیوں شریک ہوئے؟ ارے انہوں نے تو ڈورا مجھ پر بھی ڈالا تھا، مولانا ارشد پر بھی ڈالا تھا اس کانفرنس میں شریک کرنے کے لیے، مگر ہم حقیقت حال سے واقف تھے، ہم دونوں بچ گئے، اور فلاں صاحب جو اس میں شریک ہوئے وہ بیچارے حقیقت حال سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو باور کرا دیا کہ پکے حنفی ہیں، تو ان کے کانفرنس میں شریک ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کر رہا تھا کہ پہلے تھے وہ غیر مقلد، پھر غیر مقلد سے پیچھے نہیں آئے، آگے بڑھے، اور اب اس درجے پر پہنچے ہیں کہ غیر مقلد بھی پریشان ہے۔ اس کی مثال لو، دہلی میں ہمارے وحید الدین خان صاحب ہیں ایک، وہ پہلے مودودی تھے، پھر مودودی سے پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھے، مودودی سے نکل کر تائب ہو کر نہیں آئے، اسے آگے بڑھے، اور ان کا جو ایک رسالہ نکلتا ہے الرسالہ، اس میں وہ فکر مودودی اور فکر وحیدی کا مقابلہ کرتے تھے، کمپیریشن کرتے تھے، موازنہ کرتے تھے کہ یہ فکر مودودی ہے، یہ فکر وحیدی ہے، تو پیچھے آئے، آگے بڑھے۔ پھر اس کے بعد میں وہ آدھے ہندو بن گئے۔ وحید الدین خان صاحب کے احوال سے آپ لوگ بامبے کے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ واقف ہیں، آدھے ہندو بن گئے، اور اب انہوں نے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے، اور ان کا جو رسالہ ہے اس کا انہوں نے ایک نمبر نکالا ہے، اس نمبر کا نام ہے قیامت کا الارم۔ فجر کی نماز کے لیے الارم رکھتے ہیں کہ نہیں؟ الارم گھڑی بجی، آنکھ کھل گئی کہ بے فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا قیامت کا الارم۔ اس رسالے میں جو نمبر نکالا ہے اس میں کہا میں مسیح ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح اور مہدی آ گئے تو قیامت آنے کے قریب ہے۔ حضرت مہدی اور حضرت مسیح تو قیامت کے قریب میں آئیں گے، اور جب وہ مہدی اور مسیح آ جائیں گے تو اب قیامت کا آنے میں دیر کیا ہے؟ آدھے گھنٹے کے بعد فجر کی نماز ہوگی۔ تو انہوں نے اس رسالے میں دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، جتنی حدیثوں میں مہدی اور مسیح کا ذکر آیا ہے اس کا مصداق میں ہوں، مصداق میں ہوں۔ جب میں مہدی اور مسیح آ گیا تو قیامت کا الارم بج گیا، اب قیامت آنے میں تھوڑی دیر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ گمراہی سے نکلتا نہیں ہے، گمراہی میں آگے بڑھتا ہے، گمراہی میں پیر پسارتا ہے۔
بس میرے بھائیوں، یہ فتنے ہیں زمانے کے، ان فتنوں سے بچو۔ اگر اپنے دین کی سلامتی چاہتے ہو تو ان فتنوں سے بچو۔ اور دیکھو یہ فتنے ہمیشہ آئیں گے۔ ہمارے دارالعلوم کے ایک بڑے حضرت گزرے ہیں، علامہ کشمیری قدس سرروح، ان کی بخاری کی شرح ہے فیض الباری، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ امت آخری امت ہے، اب کوئی نبی نہیں آنا، لہذا اس امت پر فتنے زیادہ آئیں گے۔ پچھلی امتوں پر جو فتنے آتے تھے اس سے زیادہ فتنے آئیں گے۔ فتنہ کے معنی آزمائش، کھرا کھوٹا، کسوٹی ہے، سونا رگڑا، سفید لکیر آئی رکھ دیا، یہ کھرا سونا ہے، سونا رگڑا، کالی لکیر آئی پھینک دیا، بیکار ہے۔ تو مسلمانوں میں کون کھرا مسلمان ہے، کون کھوٹا سونا ہے؟ اس کھرے اور کھوٹے سونے کے بار بار آزمائش ہے، فتنے آتے ہیں، اس میں رگڑا جاتا ہے، مخلص اور غیر مخلص کی چھٹائی ہوتی ہے، ایک طرف یہ ایک طرف یہ۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ فتنے آئیں گے کیونکہ آخری امت ہے، مخلص اور غیر مخلص کی چھٹائی ہوتی رہے گی۔ اور جو سب سے بڑا فتنہ ہے دجال اکبر کا فتنہ، وہ بھی حضور کی امت میں آنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، مگر ساری امتیں گزر گئی، دجال نہیں نکلا۔ اب دجال آخری پیغمبر، حضور کے زمانے میں دجال نکلنا ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ تو بڑے سے بڑا فتنہ بھی اسی امت میں آنا ہے، اور بے حساب پہلے سے زیادہ فتنے بھی اسی امت میں آنے ہیں۔ لہذا ہر مومن کو ہمیشہ چوکنا رہنا ہے کہ دنیا میں کون سا فتنہ ہے جس میں میں پھنس کر کے اپنا ایمان نہ کھو بیٹھوں، اس سے بچنا ہے۔ اور ایسے طریقے پر فتنے آئیں گے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور فتنے نے گھیر لیے۔ اس لیے ہمیشہ ہر مومن کو قرآن حدیث اس کا مطالعہ رکھو، اہل حق کے سے تعلق رکھو اور دین کو صحیح سمجھو، اور جو فتنے وجود میں آئیں ان فتنوں سے بچو، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ جنت میں اگر جانا ہے تو عقیدوں کے صحیح ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ عمل کی کوتاہیاں، کرنے کی کوتاہیاں، نہ کرنے کی کوتاہیاں، یہ تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف بھی کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، لیکن عقیدوں کی خرابی معاف نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے 9 مسئلے لکھ کر دیے ہیں جو ان صاحب کے اس زمانے میں پھیلائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے 9 لکھ کر دیے ہیں۔ میرے پاس تو 50 کی فہرست ہے، یہ خرفشال انہوں نے مچایا ہے۔ اب ایک مجلس میں وہ سارا میں کہاں سے سمجھاؤں گا؟ اس لیے بنیادی طور پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل حق صرف اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ 4 اماموں کا فالو کرنے والے ہی ہیں، 5ویں کوئی جماعت اہل حق میں نہیں ہے، چاہے وہ غیر مقلد ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ داؤدی بہرے ہوں، چاہے خوجے ہوں، چاہے کوئی ہو، کوئی فرقہ ہو، وہ اہل حق میں سے نہیں ہے۔ صرف 4 ائمہ کا فالو کرنے والے ہی اہل حق میں سے ہیں، یہی اہل السنہ والجماعہ میں سے ہیں۔ اور ان 4 اماموں کے درمیان میں جو عملی اختلاف ہے نو پرولم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو آپ کے دارالعلوم دیوبند میں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی، سب ہیں، ایک صف میں کھڑے ہیں۔ یہ عرفہ دن کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، تو بھی ٹھیک کر رہا ہے، تو بھی ٹھیک کر رہا ہے، یہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے، یہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں، یہ گمراہ فرقہ ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے بعد حدیث حجت ہے، سنت کو نہیں مانتا، تو یہ گمراہ فرقہ ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ قرآن بھی حجت ہیں، حدیثیں حجت ہیں، اس کے بعد اجماع امت حجت نہیں ہے، امت کی یونیٹی یہ حجت نہیں ہے، تو یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 30 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ
غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اس آیت کو غور سے سمجھو، سورہ نساء کے آیت نمبر 130 ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ شخص جو اللہ کے رسول کے اگینسٹ چلتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے اگینسٹ چلتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت کلیئر ہو گئی، ہدایت واضح ہو گئی، وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے تو جب محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس اللہ کے رسول نے جو حدیثوں میں ہدایت دی کیوں نہیں مانتا؟ نہیں میں قرآن کو مانوں گا، صرف حدیثیں نہیں مانوں گا۔ ارے حدیثیں نہیں مانتا تو محمد الرسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا میسنجر بھی مان لیا، پیغمبر بھی مان لیا، اور اللہ نے 2 میسج لا کر دیے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن کو مانتا ہے، حدیثوں کو نہیں مانتا، تو کیسا یہ بٹوارا جو کر رہا ہے محمد الرسول اللہ میں جو بٹوارا کر رہا ہے، یہ کیسے بٹوارا کر رہا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، یعنی رسول کے اگینسٹ چلتا ہے، رسول کی دی ہوئی ہدایات پر جو حدیثوں میں ہے اس کو نہیں مانتا ہے، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور پھر حدیثوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک بندہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کا جو راستہ ہے اس کا فالو نہیں کرتا، اس کے علاوہ راستے پر چلتا ہے اور پیروی کرتا ہے وہ اس راستے کی جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ ہے۔ یہی اجماع امت ہے، ساری امت کا اتفاق اور یونیٹی ہے، وہ نہیں مانتا، وہ اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد اس کی الگ ہے، اپنا راستہ اس نے الگ کیا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، ان کی کتاب الرسالہ، الرسالہ میں حضرت نے اسی آیت سے اجماع حجت اجماع پر استدلال کیا ہے کہ امت کا جو اجماع ہے یہ بھی حجت اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کے راستے پر چلو، اس کے اگینسٹ مت چلو۔ اگر یہ دونوں باتیں کسی میں ہوں گی، رسول کے اگینسٹ چلے گا، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جانے دیں گے ہم اس کو جس راستے پر وہ جا رہا ہے۔ اللہ زبردستی موڑتے نہیں ہے کسی کو، ہدایت پر چلے ہدایت پر چلو، گمراہی پر جانا گمراہی پر جاؤ، اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اپنا ہی بگاڑو گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جانے دیں گے ہم اس کو اس راستے پر جس پر وہ جا رہا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، مر کر کہاں جائے گا؟ ہمارے پاس ہی تو آئے گا، جہنم میں ٹھونسیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں صاف کلیئر ہو گیا کہ جو صرف قرآن کو حجت مانتا ہے، حدیثوں کو اور سنت کو حجت نہیں مانتا، اور جو سنت کو حجت نہیں مانتا حدیثوں کو حجت مانتا ہے، صرف سنت اور حدیث دونوں اکٹھا ہو جائیں تو حجت ہے، لیکن صرف حدیث ہے سنت نہیں ہے، اس کو حجت مانتا ہے، اور اجماع امت کو حجت نہیں مانتا۔ یہ 2 باتیں جن میں جمع ہیں، وہ جس راستے پر جا رہے ہیں اللہ جانے دیں گے، اللہ زبردستی نہیں موڑیں گے، اور مرنے کے بعد جہنم میں ٹھونسیں گے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ مدار نجات کا عقیدوں کے صحیح ہونے پر ہے۔ عقیدوں میں سب سے پہلے قرآن کو حجت مانو، پھر وہ حدیثیں جو سنت ہیں اسے حجت مانو، پھر اجماع امت کو حجت مانو۔ اسی لیے 4 اماموں کے ماننے والوں نے اپنا نام رکھا اہل السنہ والجماعہ، سنت کے ماننے والے اور امت کی یونٹی کو ماننے والے۔ اب اگر کوئی سوچے کہ چوتھی چیز قیاس ہے، قیاس کا ذکر مولانا صاحب کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو میرے بھائیو، قیاس کوئی چیز نہیں، قیاس ایک ٹول ہے،
ایک آلہ ہے، ایک اوزار ہے، اور یہ قرآن، حدیث اور اجماع، یہ 3 ڈیگیں ہیں۔ ان ڈیگوں میں سے کھانا نکالنے کے لیے کفگیر چاہیے، وہ کفگیر قیاس ہے۔ 3 ڈیگیں تیار ہوئی دعوت کی، ایک ڈیگ ہے پلاؤ کی، ایک زردے کی، ایک قورمے کی۔ مہمان بیٹھ گئے، کھانا نکالو تو فوراً ڈوئی تلاش کرتے ہیں، کفگیر تلاش کرتے ہیں، لمبا چمچہ، اور اس کے ذریعے سے پلیٹوں میں نکالتے ہیں۔ یہ جو کفگیر ہے یہ قیاس ہے۔ قیاس مثبت حکم نہیں ہے، قیاس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ قیاس تو مظہر حکم ہے۔ ان 3 ڈیگوں میں جو احکام ہے اس کو قیاس نکال کر ظاہر۔ بس اگر کسی نے آنکھ کھول کر، ڈھکنا ہٹا کر، ڈیگوں میں کفگیر ڈال کر اندر سے کھانا پلیٹ میں لایا تو کھانا ہے، اور اگر آنکھ بند کر کے ڈھکنا ہٹائے بغیر رات کی تاریکی میں کفگیر ڈالا، وہ اندر ڈیگ میں گیا ہی نہیں، نیچے سے مٹی بھر کے لایا پلیٹ میں، تو یہ ابلیس کا قیاس ہے۔ اول من قاس قاس ابلیس، سب سے پہلا قیاس جو ہے وہ ابلیس نے کیا تھا۔ وہ قیاس وہ ہے جو ڈیگوں میں چمچہ نہیں گیا، نیچے سے مٹی بھر کر لایا، یہ ابلیس کا قیاس ہے۔ یہ کیسے معتبر ہوگا؟ اور جو چمچہ ڈیگوں میں گیا ہے اور ڈیگوں میں سے کھانا لایا، اس کو آپ کیسے غیر معتبر کہیں گے؟ اگر آپ غیر معتبر کہیں گے تو پھر 3 ڈیگوں کو غیر معتبر کو؟ ارے 3 ڈیگیں تو قرآن، حدیث اور اجماع امت ہے، وہ کیسے غیر معتبر ہو جائے گا؟ اور جب وہ 3 ڈیگیں معتبر ہیں اور بالیقین معتبر ہے، تو جو چمچہ اندر گیا ہے اور اندر سے کھانا پلیٹ میں لایا ہے، اس کھانے کو آپ غیر معتبر کیسے کہہ دیں گے؟ غیر معتبر جو قیاس ہے، ابلیس والا قیاس ہے، وہ ہے جو ڈیگ میں نہیں گیا ہے۔ دیکھو ابلیس کو جب حکم کیا اللہ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک۔ ارے وہ نالائق، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھو یہ اللہ نے جو حکم دیا یہ ڈیگ ہے، اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے افضل ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ یہ تو اس کا اپنا خیر، اور اللہ کی ڈیگ میں کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ کر، پھر نہیں کیا۔ تو یہ ڈیگ سے باہر اس نے قیاس کیا کہ میں افضل ہوں اس سے۔ ایسا جو قیاس ہے وہ تو شیطان کا قیاس ہے۔ لیکن میرے بھائیو بہت سنجیدگی سے سوچو، اگر یہ ایک حکم قرآن کی آیت سے نکالا گیا، ایک حکم حدیث سے نکالا گیا، تو آپ کیسے اس کو غیر معتبر کہیں گے؟ آپ اسے کیسے غیر معتبر کہیں گے؟ اور اگر وہ قیاس سے جو حکم نکالا گیا وہ غیر معتبر ہے تو پھر آیت بھی غیر معتبر ہے، حدیث بھی غیر معتبر ہے۔ مثال دو، ایک حدیث ہے کہ 6 چیزیں، گیہوں، جو، کھجور، نمک، سونا اور چاندی، ان 6 چیزوں کو آپس میں بیچو تو برابر سرابر بیچو اور دست بدست بیچو۔ یہ جو سود کا حکم ہے وہ صرف ان 6 چیزوں میں ہے یا ان 6 چیزوں کے علاوہ میں بھی ہے؟ چاروں فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان 6 کے ساتھ، یہ 6 فار ایگزامپل، مثال کے طور پر 6 چیزوں کا ذکر ہے، ورنہ سود تو بہت سی چیزوں میں ہے۔ اور اس حدیث میں غور و فکر کر کے ایک ضابطہ بنایا اور اس ضابطے پر احکام بڑھائے اور پھیلائے، تو حدیث میں سے سوچ کر ضابطہ بنایا ہے، اس میں سے احکام پھیلائے ہیں۔ تو اگر یہ احکام پھیلایا غیر معتبر ہے تو حدیث غیر معتبر ہو جائے گی۔ میرے بھائیو وقت نہیں ہے، میں کھول کر سمجھاتا، بغیر تفصیل کے سمجھ لو۔ قیاس ٹول کا نام ہے، آلہ اور اوزار کا نام ہے۔ 3 ڈیگوں کے اندر سے کھانا نکالنے والے کفگیر کا نام قیاس ہے۔ قیاس مظہر ہے، مثبت نہیں ہے، اور 3 ڈیگیں معتبر ہیں، بس قیاس بھی معتبر ہوگا۔ مگر قیاس کو کھانے کی چیز نہیں ہے کہ وہ ڈوئی کو کھا رہا ہے۔ ارے ڈوئی کھانے کی چیز تھوڑی ہے، وہ تو کھانا نکالنے کی چیز ہے۔ اس لیے میں نے قیاس کا ذکر نہیں کیا، اور میں نے ہی ذکر نہیں کیا، نور الانوار کا جو متن ہے منار، اس میں بھی 3 اصول کو الگ کیا، قیاس کو الگ کیا۔ کیا کہا؟ اعلم ان اصول الشرع 3، کتاب اللہ و سنت رسولہ و اجماع الامہ۔ جان لو کہ اسلام کے، شریعت کے پرنسپلز 3 ہیں،
اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، حدیث لفظ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور امت کا یونٹی اجماع، بس یہ تین اصول ہیں۔ پھر کیا کہا؟ والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، چوتھا پرنسپل وہ قیاس ہے جو ان تین اصولوں میں سے مسائل نکالنے والا، وہ خود کوئی مسئلہ نہیں ثابت کر سکتا ہے۔ کسی انسان کو اللہ کے رسول کے پاس تو اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی انسان ہو، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے احکام مقرر کرے؟ ارے ہمارے خالق و مالک اللہ ہیں، وہ جو احکام بھیجیں گے اسی کا ہم فالو کریں گے۔ زید عمر بکر کو کیا حق ہے؟ ابو حنیفہ شافعی مالک کو کیا حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اتنا حق ہر ایک کو ہے کہ اللہ نے جو تین دیگیں بھیجی ہیں ان دیگوں میں سے کھانا قیاس کے ذریعے سے نکال کر پلیٹوں میں سجا کر کے امت کے سامنے پیش کرو، تاکہ جو تفصیلات اب تک نہیں تھی وہ تفصیلات آگے پیش آئیں۔ دیکھو میرے بھائیو، اب زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ ابھی ایک مسئلہ، ابھی تو گورنمنٹ نے روک رکھا ہے، امریکہ نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے، ورنہ وہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہوتا۔ وہ مسئلہ ہے کالونک کا مسئلہ ہے۔ کالونک، قلم کاری، انسان سے ایسا ہی دوسرا انسان، پھر تیسرا انسان، چوتھا انسان بنا دینے کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے سیل لے کر ویسا ہی دوسرا آدمی بنا دیں گے، پھر سیل لے کر ویسے ہی تیسرے آدمی بنا دیں گے۔ اب تین آدمی بن گئے، اب مسائل کھڑے ہوں گے، بیوی تو ایک ہے، وہ کس کی ہے؟ تین میں سے کس کی بیوی ہے؟ طرح طرح کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ اب یہ جو مسئلے ہیں، اگر حضور کے زمانے میں مسئلے سارے بیان کیے جائیں گے تو صحابہ کیسے سمجھیں گے؟ اور صحابہ سمجھیں گے نہیں تو یاد کر کے آگے کیسے بڑھائیں گے؟ اب اس زمانے میں جب کالوننگ اللہ کرے شروع نہ ہو، لیکن اگر شروع ہو گئی کالوننگ تو ان سب کے مسئلے ہم بتائیں گے، اور کالوننگ کے سارے مسئلے ہمارے مفتی حل کر کے بتائیں گے۔ کہاں سے لائیں گے؟ اسی قرآن و حدیث میں کیسے نکالیں گے؟ وہ ڈوئی ہے ہمارے پاس لمبی، اس ڈوئی کے ذریعے سے انہی میں سے مسائل نکالیں گے۔